آج کی شب قرآن عظیم کے 8.5 پارے مکمل ہو چکے۔ اللہ عز و جل مکمل قرآن عظیم کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف آج تلاوت ہوئی ہے اور سورہ انعام کا کچھ حصہ۔ 8ویں پارے میں جو خاص سورہ اعراف میں ذکر آیا ہے وہ انسان کی تخلیق کا ذکر، یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو، اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اچھی صورت بھی دی، اور صرف پیدا کر کے اچھی صورت ہی نہیں دیا بلکہ قرآن میں مولا فرماتا ہے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہ تخلیق کی جو ابتدا ہے، اس کے متعلق جو روایات ملتی ہیں تفاسیر میں، چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں سے یوں کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ۔ اب اندازہ کریں، انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ فرمایا۔ نائب کس بات کا؟ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو زمین پر نافذ کرنے والا، اسی کو خلیفہ کہیں گے۔ خلیفہ کا مطلب وہ مت سمجھو آپ جو پیر صاحب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس زمین پر زندگی گزارنے والا اور احکام الہیہ کو ہی نافذ کرنے والا وہ خلیفہ ہے زمین پر۔ تو فرشتوں سے جب اللہ نے یہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب، تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد قتل و غارت کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا؟ ہم تو تیری اچھی تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بولتے ہیں، تیری عبادت تو ہم پوری کرتے، تو انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ کیسے بنائے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ فرشتوں کو کیسے پتہ تھا کہ زمین پہ جانے کے بعد یہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا؟ لوگ تو رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ تو فرشتوں کی بات ہے۔ ابھی انسان کو بنایا بھی نہیں ہے، زمین پہ بھیجا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ایسے کو تو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد فساد مچائے گا، قتل و خون ریزی کرے گا۔ صاف الفاظ ہیں قرآن پاک میں۔ میرے عزیزو، فرشتوں نے جنات کے حالات کو دیکھا تھا۔ پہلے جنات بنائے گئے تھے، زمین پر بھیجے گئے تھے، انہوں نے خوب فساد مچایا، یہاں خوب قتل خون ریزیاں کیں، پھر زمین سے انہیں جزیروں کی طرف بھگایا گیا۔ تو تفسیر میں کہا گیا ان واقعات کو دیکھ کر شاید فرشتوں نے عرض کیا ہو، اور بعض نے فرمایا اتنا غیب کا علم تو اللہ نے فرشتوں کو بھی دیا کہ انسان کی وہ فطرت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یوں کہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یقیناً حق ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کا کام شروع ہوا۔ کیسے؟ فرمایا گیا زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھانے کا حکم دیا گیا۔ زمین کی الگ الگ جگہ کی مٹی اٹھا لائیں۔ کئی روایات ہیں اس میں، جبرائیل علیہ السلام آئے، زمین کی الگ الگ جگہ سے مٹی وہ جمع کر رہے تھے، تو زمین نے بھی رونا شروع کیا کہ مجھ سے مٹی لے جا رہا ہو، اس سے انسان بنایا جائے گا، پھر یہ واپس آئے گا میرے ہی اوپر فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ پتہ چلا زمین کو بھی معلوم ہے، زمین کو بھی معلوم ہے بعد میں ہونے والی چیزیں۔ تو جب زمین نے رونا دھونا کیا تو یہ روایات
بعض تفاسیر میں ہے، میں صرف آپ کو اس کی صحت اور ذوق پر کلام نہیں کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ مجھے زمین پر بڑا ترس آیا، زمین پر بڑا رحم آیا، وہ مٹی چھوڑ آئے۔ اسی طرح کئی فرشتے آئے، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، زمین کا وہی رونا دھونا تھا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام آئے، جب زمین نے ان سے یہ کہا کہ کیوں اٹھا لے جاتے ہو، تو انہوں نے زمین کے رونے دھونے کا کچھ خیال نہیں کیا، وہ جگہ جگہ سے مٹی اٹھا لیا اور رب کی بارگاہ میں لے کر پہنچ گئے۔ مٹی لائی گئی مختلف جگہوں کی، اب اسے گوندھا گیا، مٹی کو گوندھا گیا۔ وہ پانی کیا تھا وہ اللہ بہتر جانے، جنتی پانی تھا۔ مٹی کو جب گوندھا گیا، یہ پورا پروسیس قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور بعض احادیث میں بھی ہے۔ گوندھ کر کے جب اس کو تیار کیا گیا، پورا ایک پتلا، ایک شکل بن گئی، ایک شکل بن گئی، تو اب اسے سکھایا گیا۔ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے رب تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، یعنی بجتی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے نا، مٹکا جیسے ٹک ٹک آواز آئے، بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا۔ جب پورا پتلا تیار ہوا، پھر اس پر بارش برسائی گئی، اس پر 40 دن تک بارش برسائی گئی مضبوط کرنے کے لیے۔ اب اس پتلے پر جو بارش برسی، اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا 40 دن کی بارش میں 39 دن تک غم کی بارش ہوئی، ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہیں۔ عید تو سال میں ایک ہی بار آتی ہے، خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے۔ تو یہ 40 دن کی بارش کے بعد اب جب اس پوری شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا۔ ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق مسبب الاسباب، جب وہ دنیا کی تخلیق پر آئے تو کن کہے تو سب ہو جائے، کن فیکون۔ قرآن میں وہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو سب ہو جاتے، ہو جا۔ زمین کو اس نے کہا ہو جا تو زمین بچھ گئی۔ ایسا نہیں کہ الگ الگ بیڈ ڈالا گیا ہو کہیں سے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، کن سے ساری چیزوں کو وجود میں لے آئے۔ لیکن انسان کو جو بنایا گیا، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہہ دیا جائے ہو جا تو ہو جاتا، تیار ہو جاتا، لیکن باضابطہ ایک پروسیس سے اسے گزارا گیا ہے، یہ اس کی شان کے لیے۔ اچھا یہ تو مجھے نہیں معلوم، ہاتھ بنائے گئے، پیر بنائے گئے، پیٹ بنایا گیا، گردن بنائی گئی، سب کچھ تو شکل دی گئی ہے نا، فرشتوں کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ لیکن فرمایا گیا انسان کے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اسی لیے چہرے کو عیب مت لگاؤ کسی، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ تم گالیاں دینے میں ایسے ہی کہہ دیتے ہو کہ ٹیڑھے چہرے والا، ہاں نکٹا، کنکٹا، یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کی تخلیق کو تم گالی دے رہے ہو۔ چہرے کو عیب لگانا اللہ کو ہرگز پسند نہیں، اللہ کی تخلیق ہے۔ اور یہ مختلف جو رنگوں کے لوگ پیدا ہوئے، یہ مٹی کی وجہ سے ہے۔ زمین کی مٹی کہیں کی لال ہے، کہیں کی کالی ہے، کہیں کی پیلی ہے، کہیں کی سفید ہے۔ تو جس کے خمیر میں یعنی جس طرح کی مٹی زیادہ اثر کر گئی، وہ رنگ وہ لے کر کے آتا ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ لال ہیں، کچھ سانولے ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، اور الگ الگ یہ رنگ جو ہے یہ مٹی کی وجہ سے ہے۔ مٹی کی خاصیت جس پر جیسی ہوگی اس طرح کا وہ رنگ لے آئے گا۔ ہاں اسی لیے اس پر صبر بھی کر لے جاؤ جو رنگ تمہارے پاس ہے، کہ یہ ہماری خمیر میں ہے، یعنی ہماری سرشت میں اس کو داخل کیا گیا اس رنگ کو۔ یعنی اگر کسی کے کانٹینٹ میں مینوفیکچرنگ میں ہی وہ چیز آ گئی ہو تو بعد میں پاؤڈر لالی لگانے سے کیا ہونے والا ہے۔ لہذا اس بات کی فکر میں مت رہو کالے ہیں تو میں گورا ہو جاؤں،
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے انگریزوں کو، وہ نمک والی مٹی لگا کر سمندر کے کنارے ننگے سوتے، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے ان کو، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے کیونکہ اجلے زیادہ ہے، اور ادھر کالوں کو گورے ہونے کا شوق زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز میں انسان قناعت نہیں کرتا، اسے صبر نہیں ہے، کسی چیز پر یہ راضی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ میرے مولا کی تخلیق ہے یہ، اور اس نے جیسا پسند کیا ویسے مجھے بنایا، بس اس بات پر صبر آ جائے گا۔ کوئی بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے تو دعا بھی میرے آقا نے کیا سکھائی پتہ ہے؟ دعا بھی، چاہے کالے آدمی ہو گورے آدمی ہو، کسی بھی طرح کے ہو، ایک ہی دعا حضور نے تعلیم دی، ایک ہی دعا۔ آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا ہے، مولا اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے بنا تھے۔ یہ دعا حضور نے فرمائی۔ تو کیا کالا آدمی یہ دیکھ کر کے دعا نہیں کرے گا؟ سانولا نہیں دعا کرے گا؟ ہر آدمی یہی دعا کرے گا کہ اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا، کتنا اچھا بنایا۔ ہاں دعا یہی کیا کرو کہ اللہ نے سب کے چہرے اچھے بنائے، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اور چہرے کو عیب لگانا اتنا گناہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی کیفیت جو ہے نا، آپ کی کیفیت، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں جس کا آپ کو خود کو اندازہ نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے ایک دن رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، باہر یہ لوگ رات میں سوئے ہوئے تھے، بادشاہوں کو ایسی کبھی نہ کبھی شرارت سوچتی ہے، کہہ دیا کہ بیگم اگر تو یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق۔ اگر بیوی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق۔ آپ یہ جملہ نہ کہیں۔ وہ خلیفہ تھا، وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا اب طلاق کا لفظ یہ معمولی نہیں، یہ گالی نہیں ہے، یہ گولی ہے۔ ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گالی دینے کے لیے بیوی کو طلاق کہا ہے، میاں گالی نہیں ہے، یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن یہ مسئلہ اٹھا، ملکہ نے، بیگم نے مسئلہ رکھا کہ آخر میری طلاق ہوئی یا پھر میں نکاح میں ہوں، یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں کہ نہیں، یہ کون بتائے گا؟ تو بہت سارے علماء اس بحث میں مشغول ہو گئے، سبوں کو عاجزی آ گئی۔ بڑے فقیہ تھے اس زمانے میں، ایک بہت بڑے فقیہ، ان کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ، تو ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو یہ جو بڑے فقیہ تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایسے ایسے خلیفہ ہارون رشید نے کہا ہے۔ تو انہوں نے پورا مسئلہ سننے کے بعد کہا جاؤ طلاق نہیں ہوئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ زبیدہ ہی نہیں، بہت سارے لوگ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کیوں؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ صورت میں پیدا کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ کا مطلب وہ چاند سے بھی اعلیٰ، چاند سے بھی حسین پیدا کیا ہے۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے بھی زیادہ اعلیٰ صورت عطا کیا ہے۔ لہذا چہروں کو عیب لگانا چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو۔ چہرے کی تخلیق کس نے کیا؟ وقت سے باقی پورے انسان کی تخلیق اللہ نے کیا، لیکن خاص چہرے کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ اب آگے کی بات سنیں، پورا انسان تیار ہوا، اس میں روح پھونکی جانی تھی، اس انسان کو بولتا ہوا چلتا ہوا اور روح والا بنانا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ ان کے پیشانی پر، ان کی ناک سے روح کو ڈالا گیا۔ روح کیا چیز ہے؟ روح کو دیکھا آپ نے؟ روح کو دیکھا ہے؟ ہاں اس مسئلے میں تو ساری دنیا آج بھی پریشان ہے۔ قرآن میں بھی یہ سوال کیا ہے، صحابہ نے آ کر سوال کیا تھا اور اللہ نے جواب بھی دیا۔ آج دوسری قوموں والے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آتما ایک نراکار ہوتی ہے، یعنی دکھتی نہیں ہے،
روح دکھتی نہیں ہے لیکن ہے کیا چیزیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے محبوب آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں روح اللہ کا ایک حکم ہے، یہ نور ہے، جس طرح روشنی پھیلی ہوئی ہے پکڑ میں نہیں آتی اور پتہ نہیں چلتی، روح اسی طرح ایک نور ہے۔ جب اس روح کو اس جسم میں ڈالا گیا تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ روح باہر نکل آئی، کہا کہ اندر بہت اندھیرا ہے، اندر مٹی کا بنا ہوا انسان، اندھیرا بہت ہے، روح نور ہے، مٹی میں اندر اندھیرا ہے۔ تو پھر دوبارہ ڈالا گیا، پھر وہ روح قرار نہ پائی، باہر نکل آئی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی کو رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ودیعت فرمایا، پھر روح کو ڈالا گیا، اب روح جا کر جسم میں قرار پائی، اور پھر آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ایک چھینک آئی، اور چھینک آتے ہی سب سے پہلے آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا الحمدللہ۔ یہ انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ ہے، کیا ہے؟ الحمد۔ آج بھی چھینکتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ، لیکن کمال تو دیکھیں رب تعالیٰ نے اپنا آخری کلام قرآن اپنے حبیب پر اتارا بھی ہے تو اس کی ابتدا بھی کہاں سے فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی ابتدا کہاں سے ہے؟ الحمدللہ سے ہے۔ تو انسان کو یہ بتانا ہے کہ اے بندے تیری جو اصل ابتدا ہے وہ الحمدللہ سے ہے، جہاں قرآن ابتدا کر رہا ہے، اور قرآن کے ساتھ رہے گا تو حقیقی زندگی پائے گا۔ اب آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے دنیا کی ساری چیزوں کو پیش کیا، جو جو ہونے والی تھی یا جو کچھ بھی، سب کے نام سکھا دیے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، سب چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، درخت، پودا، پھل، پھول، زمین، آسمان، چاند، تارے، سمندر، مچھلیاں، جنات، انسان، ہر ایک چیز کا نام، جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں سب کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، سب چیزیں کا مطلب کیا ہے؟ سب آ گیا نا، ہمارے بھی نام سکھائے ہوں گے اللہ نے، تمہارے بھی نام سکھایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ فرشتے جو پوچھ رہے تھے نا ایسے کو کیوں خلیفہ بنائے گا، اب فرشتوں کو اللہ نے بلایا، آؤ۔ پھر یہ دنیا کی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ نئی نئی چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں تو فرشتے کہنے لگے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم کو تو اتنا ہی معلوم جتنا تو نے سکھایا، یہ سب چیزوں کا تو علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا آدم تم بتاؤ، انبئہم باسمائہم، آدم ان کو یہ سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ناموں کی ابتدا جو کی، حدیث میں ہے، موجود ہے تفسیر میں، ساری دنیا کی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بتا دیے۔ جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تب فرشتوں کو حکم ہوا اب آدم کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتے جھک گئے، سجدے میں چلے گئے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، یہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں۔ عبادت کا سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ سنی جانتے ہیں الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے؟ نہیں جائز، صرف سجدہ اللہ کا ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، ان کے علم کی تعظیم۔ اب حکم جو ہوا ہے وہی قرآن میں آج ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ نے فرمایا سب کے سب سجدہ کرو، سب سجدے میں چلے گئے۔ پتہ ہے ایک تھا ابلیس جو غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، کھڑا رہا۔ ابلیس کون ہے؟ یہ شیطان
جس کا نام عزازیل. یہ کون ہے؟ فرشتوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کو مامور کیا گیا تھا. اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں. بعضوں نے اس کو فرشتوں میں شمار کیا، لیکن مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. ابلیس کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے حکم اسے بھی تھا. حالانکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کیا ہے، بہت عبادت، اتنی عبادت کیا ہے کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک راہی کے دانے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی. اتنے سجدے اللہ کے کر چکا، لیکن اس وقت سجدہ نہیں کیا. تو رب تعالیٰ نے سوال فرمایا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا اے مولا میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. آگ بلند رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے. بلند آدمی نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ ہاں یہی غرور ہے. اب اس سے پتا چلا کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ وہ تکبر ہے، غرور، گھمنڈ، میں پن، کہ میں یہ ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں. یہ ابلیس کی یہیں سے خصلت شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے آدم کو دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حکم میرا تھا، حکم اللہ کا تھا. فاخرج منہا فإنک رجیم، آج سے تو ہمارے دربار سے نکل جا اس لیے کہ تو مردود ہو گیا. راندہ بارگاہ، ہمیشہ کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا گیا. یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آج سورہ اعراف کے شروع میں ہی آیا. تو ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے نکال دیا اپنے دربار سے، فرشتوں کی جماعت سے، انظرنی الی یوم یبعثون، بس مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. بس وہ رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے، اللہ سے چیلنج کر رہا ہے، مجھے تو ٹائم دے دے. بس کیا کرے گا؟ کہتا ہے قال رب بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بس تو مجھے ٹائم دے دے، قیامت تک تیرے جتنے بندے آئیں گے میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہتا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو بھی اس راستے سے گزرے گا کبھی میں اس کے سامنے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کسی نہ کسی طرح اس کو اس راستے سے میں ہٹا دوں گا. اے رب تیرے بندوں میں تو شکر کرنے والے نہیں پائے گا. اللہ کو یہ چیلنج کر رہا ہے. دوسری آیتوں میں یہ تک کہا اس نے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم اے اللہ. عزت اس کو بھی معلوم ہے اللہ تعالیٰ، اور قسم بھی اللہ کی عزت کی کھا کر کہہ رہا تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، سارے بندوں کو گمراہ کروں گا. رب تعالیٰ سے چیلنج کیا. رب نے فرمایا قال انک من المنظرین، جا تجھے ٹائم دیا جاتا ہے، مہلت ہے تجھے، جتنا ٹائم چاہیے پورا لے لے. ٹائم ہی نہیں طاقت بھی دے دی گئی، قوت بھی دے دی گئی. دنیا میں جتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے سب تجھے دے دیا گیا، جا بہکا لے. کتنوں کو بہکاتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ فرماتا ہے تو پوری کوشش کر لے، میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، تیرا داؤ نہیں چلے گا. رب تعالیٰ نے بھی فرمایا تو پوری کوشش کر لے لیکن تیرا داؤ میرے کچھ بندوں پر نہیں چلے گا. وہ کون سے بندے ہیں؟ ان بندوں کے بارے میں ابلیس بھی مان گیا، شیطان بھی مانا، کہنے لگا ہاں ہاں ہے تیرے کچھ بندے. وہ کون ہیں؟ الا عبادک منہم المخلصین، یہ وہ بندے، ہاں مولا تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر میرا داؤ نہیں چلے گا. وہ کون ہے؟ وہ بندوں کی جماعت کو مخلصین کی جماعت کہا جاتا ہے کہ وہ اگر عبادت کرتے ہیں
تو نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے ہیں, وہ خالص تیری رضا کے لیے کرتے ہیں. تو جو لوگ دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتے ہیں, یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں ان پر شیطان کا داؤ بھی نہیں چلے گا. شیطان ان لوگوں کو نہیں گمراہ کرے گا. مخلصین کی جماعت. مخلصین کون ہے میرے عزیزو؟ دکھاوے کے لیے کرنے والے مخلصین نہیں, اپنے رب کی رضا کے لیے. یہاں پر ایک روایت ملتی ہے قیامت کے دن جنتیوں کا جب انصاف ہو جائے گا نا, پورے جنتی ایک طرف ہوں گے, ان جنتیوں میں بھی 3 کیٹیگری ہیں. جنتیوں میں بھی 3 جماعتیں. ایک جماعت اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے بندو تمہاری بخشش ہو گئی, تمہارے لیے جنت کا پروانہ ملا, تم جنت جا رہے ہو. یہ بتاؤ تم جنتی عمل کیوں کرتے تھے دنیا میں؟ تم نیک کام کیوں کرتے تھے؟ آج جنت تمہارے لیے ہو گئی نا, پاس ہو گئے. پاس ہونے کے بعد پوچھا جا رہا ہے. تو وہ جماعت کہتی ہے اے مولا ہمیں تیری دوزخ سے بہت ڈر لگتا تھا, اس کے ہولناک عذابات, اور تیری دوزخ سے ڈر کر کے ہم نیک کام کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہو گیا, تم جنت میں جاؤ. دوسری جماعت, ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں کرتے تھے؟ یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے جنتیوں کی. تم کیوں نیک کام کرتے تھے؟ تم بھی پاس ہو گئے. وہ کہیں گے مولا قرآن میں اور حدیث میں تیرے رسول سے ہم نے جنت کی اتنی نعمتوں کا ذکر سنا تھا, وہاں کے محلات, وہاں کی خوشبوئیں, وہاں کی حوریں, وہاں کے غلمان, تو شوق تھا کہ جنت میں جائیں, اس لیے نیک کام کرتے تھے. تیری جنت کی خواہش نے ہم سے نیک کام کروائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تم سے راضی اور تمہارے لیے جنت ہے, چلے جاؤ. تیسری ایک جماعت ہوگی جنتیوں کی, یہ لاسٹ کیٹیگری ہے. ان سے پوچھا جائے گا میاں آپ بھی پاس ہو گئے, جنت میں جا رہے ہو نیکیوں کی وجہ سے, تم کیوں نیکیاں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ مولا ہم نہ جنت کے لیے کرتے تھے نہ دوزخ کے لیے, ہم تو خالص تیری رضا کے لیے کرتے تھے, تو راضی ہو جا, بس ہمارا مقصد اتنا تھا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا اور جنت میں جاؤ. وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی, نہیں جنت میں نہیں جانا ہے. اگر جنت میں جائیں گے تو پھر بدلہ ہو جائے گا, معاوضے کے طور پر ہو جائے گا. پھر ہم کو اندر جانے کے بعد دوسرے لوگ تانا ماریں گے تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے, وہاں بولے کچھ اور ہو, ہم نہیں جائیں گے جنت میں. رب تعالیٰ پھر دوبارہ فرمائے گا کہ اے مومنوں میں تم سب سے راضی ہوں, تم میری رضا کے لیے کر رہے تھے, میں راضی ہوا, جاؤ جنت میں. وہ کہیں گے مولا نہیں, جنت میں جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ تم جنت کے لیے کیا کرتے تھے, ہم تو تیری رضا کے لیے کرتے تھے. یہاں تک کہ روایت میں فرمایا گیا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو بیڑیاں پہنا اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ. یہ مخلصین کی جماعت تھی, یہ لالچ میں عبادت نہیں کیے اور نہ ہی ڈر کر کے کیے, یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے. اور اسی جماعت کے بارے میں شیطان بھی کہتا ہے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا, ان پر میرا حربہ نہیں چل سکے گا. اسی لیے میں مومنوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرو. اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے, نہ کسی کو ڈر کر, نہ کسی کے لیے عبادتیں نہیں, اللہ کے لیے. تم اپنی آخرت کو سوچو. میں ایک بزرگ کے متعلق پڑھا تھا, 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں نماز ادا کی جماعت کے ساتھ, ایک نماز بھی نہیں چھوٹی, تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی. 30 سال تک, توجہ چاہتا ہوں, 30 سال تک ایک نماز میں ایک جماعت نہیں چھوٹی اور پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی, پہلی صف میں کھڑے رہتے تھے. 30 سال کے بعد ایک دن مغرب میں آئے تو ایک رکعت ہو گئی. 30 سال کے بعد ایسا موقع آیا, پیچھے رہ گئے. تو پھر جب آئے دیکھا کہ صفیں تو لگ گئی ہیں, پیچھے جگہ مل رہی تھی, تو انہوں نے شرم کے مارے, ڈر کے مارے, سب لوگ کیا کہیں گے ابھی 30 سال سے جس کی جگہ پکی ہے آج تو ہے نہیں, چھوٹ گیا پیچھے, تو پیچھے سے ہی گھر چلے گئے.
گھر چلے گئے, گھر میں جا کر نماز پڑھ لیا. عشاء میں اس ڈر سے نہیں آئے کہ سب لوگ سوال کریں گے مغرب میں کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے. تو اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے, انہوں نے پوچھ لیا کہ فلاں صاحب جو رہتے تھے پہلی صف میں, جن کا ریکارڈ تھا 30 سال کا, وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ حضور پتہ نہیں, مغرب میں بھی نہیں آئے, عشاء میں بھی نہیں آئے. کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں, کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے, کچھ تو ہوا نہیں تکلیف. گئے تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, پوچھا کہ کیا بات ہے, مغرب میں بھی نہیں عشاء میں بھی نہیں. کہا مغرب میں آیا تھا لیکن 1 رکعت ہو گئی تھی, میں شرم کے مارے پہلی صف میں نہیں آیا, پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی تھی, شرم کے مارے میں پیچھے نہیں کھڑا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے, میں واپس گھر میں آ کر نماز پڑھ لیا. اس بزرگ نے ان سے کہا جو 30 سال کی عبادت کر چکے تھے, کہا کہ اے بندے جا پچھلے 30 سال کی نمازوں کو پھر سے ریپیٹ کر لے, دوہرا لے, اس لیے کہ جو تو نے نمازیں پڑھی وہ صرف اسی نیت سے پڑھی کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. تجھے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تو عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے, جا پچھلے 30 سال کی نمازیں اعادہ کر لے, پھر سے پلٹا لے. عزیزان گرامی, اخلاص ایک بڑی دولت ہے, اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے. بات میں یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ ابلیس لعین آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا, غرور اور گھمنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کر کے نکلا. اسے اللہ نے ٹائم دیا, وقت دیا قیامت تک کا, اور وہ بہکاتا گھوم رہا ہے ابھی بھی. ہاں بس رمضان میں قید ہوا ہے, رمضان میں شیاطین کو قید کیا گیا, یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. ابھی تو ہے نہیں, ہماری محفل میں بھی نہیں ہے, اور ابھی رمضان میں کہیں ہے نہیں, لیکن پھر بھی کچھ لوگ ابھی بھی روزہ چھوڑتے ہیں. یہ کون سے شیطان ہیں؟ نماز میں نہیں آتے, پھر یہ کون ہے؟ ان کو کون سلاتا ہے؟ ان کو کون, شیطان کا کوئی خلیفہ ہے؟ شیطان کسی کو اپنی ڈیوٹی دے کر کے گیا ہے. یہاں پر نفس امارہ ہے, وہ ہر ایک کے اندر ہے. انشاءاللہ پھر آگے کبھی میں عرض کروں گا, وہ ہر انسان کے پاس ہے. جس نفس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا وہ نفس تو ہمارے پاس ہے. نفس ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے, اسی سے لڑنے کو میرے آقا نے جہاد اکبر کہا. جو اپنے نفس کے خلاف لڑائی کرے گا وہ جہاد اکبر ہے, بڑا جہاد ہے. تو بہرحال آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی اور آپ کو وہاں سے جنت میں رکھا گیا. اب یہاں پر کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے, وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب ساری چیزوں کے نام بتائے گئے اور سب کچھ علم دیا گیا اور پھر جنت میں رکھا گیا, جنت کیسی ہے؟ وہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ کوئی چیز کی کمی نہیں, ساری نعمتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو کچھ بے قراری تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے تنہا نہیں رہتا, انسان کو کوئی دوسرا انسان چاہیے. انس سے بنا ہے انسان, انس کہتے ہیں محبت کو, اس کے فطرت میں ہے یہ کھچاؤ, دوسرے کے ساتھ اس کا کھچاؤ ہے, لگاؤ ہے, دوست بناتا ہی ہے, اکیلا نہیں رہے گا انسان. تو آدم علیہ السلام کو جو یہ بے قراری تھی وہ تنہا ہونے کی. پھر ایک دن اللہ رب العزت نے ان کی بائیں پسلی سے کچھ حصہ نکالا اور اس سے ایک عورت کو بنایا گیا, وہ حضرت حوا تھی. ہاں اتنی بات میں آپ کو بتا دوں, آدم علیہ السلام کی پیدائش وہ کس جگہ ہوئی اللہ بہتر جانے, کوئی تو جگہ ہوگی, لیکن عورت کی پیدائش تو جنت کے اندر ہوئی. کہاں ہوئی ہے؟ جنت کے اندر ہوئی ہے. ہاں جنت میں پیدا ہوئی ہے عورت, یہ اس کا مقام ہے, اور یہ جنتی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو خوبصورتی رکھی ہے عورت کے اندر, وہ جنت کی کشش ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے حضرت حوا دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے ایک ہے, سب سے خوبصورت تھی. آدم علیہ السلام ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے. رب تعالیٰ کا حکم ہوا, آدم تمہارے لیے حلال نہیں, تم اس کا مہر ادا کرو, مہر ادا کرو.
مہر دینا یہ جنتی قانون ہے. آج بھی ہمارے نکاح میں مہر رکھا جاتا ہے. آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں یہاں کس چیز کا مالک ہوں, کیا چیز مہر میں دوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا جس کو آسمانوں میں احمد زمینوں میں محمد کہا جائے گا. آدم تم اس پر 20 بار درود بھیجو, یہ حوا کا مہر ہو جائے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے. آپ اندازہ کرو ہماری ماں کا مہر درود پاک ہے. ہماری ماں ہمارے باپ کے لیے حلال ہوئی تو درود کے صدقے میں حلال ہوئی. اور جس کو درود سے چڑ ہے اسے سوچنا چاہیے کہ حلال ہونے کا طریقہ آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا درود رکھا گیا. درود کے منکر تو کہاں جائے گا, کیا اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کرے گا؟ آدم علیہ السلام اس کے بعد حضرت بی بی حوا کو چھوتے ہیں. دونوں مزے سے رہ رہے تھے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منہا حیث شئتما. رب فرماتا ہے تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, جو چاہے کھاتے رہو, جہاں سے من کرے کھاؤ. جنت میں گھومتے رہو پھرتے رہو, ساری چیزیں تمہارے لیے اب حلال ہیں. لیکن رب نے فرمایا تھا ولا تقربا ہذہ الشجرہ, ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا. ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا. اللہ کی طرف سے منع تھا. وہ درخت کے قریب جانے کی ممانعت آئی تھی تو ہوا کیا؟ ابلیس لعین جو بارگاہ سے مردود ہو گیا تھا, اب اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو بہکائیں یا پھر ان کی ذریت کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے. اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی. اس وقت تک وہ فرشتوں میں بھی جاتا آتا تھا, جنت کے دروازے تک بھی پہنچتا تھا. روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن جنت کے قریب وہ گیا, آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بلایا, کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس درخت میں ایک پھل ہے, اگر تم کھا لو گے نا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین, تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے. ہاں اگر کھا لیے تو ہمیشہ کا ہو جائے گا, پکے ہو جاؤ گے. اس لیے تمہیں روکا گیا ہے, کھانے سے روکا گیا ہے کہ تم کنٹینیو نہ ہو جاؤ, یہاں پہ ہمیشہ کے نہ ہو جاؤ. آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے. لیکن اندر آنے کے بعد حضرت حوا بار بار کہنے لگیں آدم علیہ السلام سے کہ ایک بار پھل کھا کے تو دیکھتے ہیں, کھا کر کے تو دیکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا. رب تبارک و تعالیٰ نے قریب جانے سے منع کیا ہے, ولا تقربا ہذہ الشجرہ. اب یہاں پر شیطان نے ایک لاجک سکھائی, منطق. ہاں قریب جانے سے منع کیا نا, درخت کا پھل کھانے سے تھوڑی نا منع کیا. تو حضرت بی بی حوا نے پھل توڑ کر کے آدم علیہ السلام کو بھی پیش کیا, خود بھی کھائیں. جیسے ہی ان دونوں نے کھائے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے دونوں کے کپڑے اتر گئے, لباس اتار لیا گیا, پورا کا پورا لباس اتار لیا گیا. جنت کے کچھ درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنا جسم چھپایا. پھر فوراً حکم آیا اللہ کا, قال اہبطوا, اتر جاؤ تم سب کے سب, تم سب اتر جاؤ جنت سے, زمین پر جاؤ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا تھا تم نے وہ کھا لیا. آدم علیہ السلام کو بھی اتارا گیا, بی بی حوا کو بھی اتارا گیا. جنت میں اور جنہوں نے ان کا تعاون کیا تھا سب کو اتارا گیا, زمین پر بھیج دیا گیا. اور پھر الگ الگ آدم علیہ السلام کو سرندیپ پہاڑ پر جو سری لنکا میں ہے آج, حضرت حوا کو جدہ میں سعودی عرب میں. اتنا لمبا فاصلہ, اور پوری بھری دنیا میں دو ہی لوگ ہیں اور ایک ادھر ایک ادھر. رب تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور پھر یہ فرمایا ایک مدت تک تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور پھر میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. آدم علیہ السلام اس بات پر روتے رہے, بہت روئے, تقریباً 350 سال روئے.
سب سے زیادہ رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ جب میری آنکھ کھلی تھی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی روح ڈالی گئی، آنکھ کھلی تھی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی نظر جس چیز پہ پڑی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام رکھا تھا. آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ مولا، جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ آسمانوں میں رکھا، اس کے طفیل میری توبہ قبول فرما. فوراً رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ آدم کی توبہ قبول ہوئی، اس لیے کہ محبوب کا وسیلہ لیا گیا. ہاں، اسی لیے ہمارے امام بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. یہ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، تمہیں کیا خبر، قیامت کے دن کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. قیامت کے دن یہ قوم کہاں کہاں جائے گی؟ سارے نبیوں کے پاس جائے گی. سب کیا کہیں گے؟ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں، حضور فرمائیں گے آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں. اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اس کے بعد آپ کو حکم ہوا حج پہ جانے کا. آپ حج کے لیے آئے. کعبہ اس وقت موجود تھا، کعبہ اس وقت موجود تھا، فرشتوں کا تعمیر کیا ہوا تھا. آدم علیہ السلام سفر کر کے گئے حج کے لیے. یہاں سے ایک بات میں عرض کرتا ہوں، دنیا کا پہلا حج ہندوستان کی سرزمین سے ہوا. آدم علیہ السلام اسی زمین سے گئے. اور ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان ہمارے باپ کی زمین ہے. ہاں، آدم علیہ السلام باپ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے باپ کی زمین ہے. الحمدللہ ہم اپنے باپ کی زمین پر قائم ہیں. ہاں، کسی کے باپ کی نہیں ہے. اور فخر سے رہو، خوشی سے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر تمہیں قرار دیا. آدم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو عرفات کے میدان میں حضرت حوا سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد زندگی کی ابتدا ہوئی، اولاد شروع ہوئی آدم علیہ السلام کی. پھر نسل انسانی کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی نسل انسانی کی برکت ہے کہ ہم اور آپ زمین پر آج موجود ہیں. اسی آدم علیہ السلام کی نسل سے ایک اور بات خاص طور پر عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کہاں سے اتارے گئے تھے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، کہاں سے اتارے گئے تھے؟ جنت سے اتارے گئے تھے. جنت سے اتارے گئے، اور جہاں سے آئے ہیں وہیں پر جانا چاہیے. اسی لیے کہا گیا انسان کو کہ تیرا اصلی وطن جنت ہے. تیرا اصلی وطن کیا ہے؟ جنت ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے دنیا میں آتا ہے تو روتا آتا ہے نا، دیکھا ہے نا آپ نے، روتے ہوئے آتا ہے. کیوں روتے ہوئے آتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا، خود میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی تشریح فرماتے تھے کہ بچہ روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ اس کا اصلی وطن چھوٹ گیا. کون سا؟ جنت میں تھی. ہماری روحیں آنے سے پہلے کہاں تھی؟ جنت میں تھی. اصلی وطن جب بھی چھوٹتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. اور اسی لیے شاعر کہتا ہے، شاعر کیا کہتا ہے کہ یاد داری کے وقت زادنے تو ہما خنداں بودند تو گریاں. اے انسان، تجھے معلوم ہے جب تو پیدا ہوا تھا سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. ماں بھی ہنس رہی تھی، باپ بھی ہنس رہا تھا. خوشی میں سب پیڑے بانٹ رہے تھے، جلیبیاں بانٹ رہے تھے، ہیں؟ سب خوش تھے کہ تو پیدا ہو. لیکن تم کیا کر رہے تھے؟ تم تو روتے ہوئے آئے تھے. چنا زی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند تو خنداں. شاعر کہتا ہے اے انسان، اب زندگی ایسی گزار کر جا کہ جب تیرے جانے کا وقت ہو تو سب رو رہے ہوں اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہو.
تو ہنستا ہوا جا. کون ہنستا ہوا جائے گا؟ جسے اپنے وطن پر جانے کا شوق ہو, اپنے اصلی وطن جانے کا جسے بھی شوق ہوگا, موت کے وقت اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی. اور جسے جہنم جانے کا ہوگا, خاک مسکرائے گا, خاک مسکرائے گا. وہ تو ملک الموت کی شکل دیکھ کر کے لال پیلا ہو چکا ہوگا. ہاں, اسی لیے جنت کی خواہش بھی رکھو کہ میرا اصلی وطن ہے, اور کام بھی وہی کرو تاکہ مرنے کے وقت لال پیلے نہ ہو, لبوں پر مسکراہٹ ہو. اسی لیے بہتوں کو مرتے وقت مسکرانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہاں, تم چاہو گے تو مسکرا لیں گے. ابھی ہم بیٹھے ہیں, ہنسنے کے لیے بولوں گا تو پورا پھاڑ کر کے ہنسیں گے, ہو سکتا ہے ابھی اختیار ہے, لیکن موت کے بستر پر میاں کسی کے اختیار میں نہیں. ہنسنا اس وقت تمہارے کنٹرول میں نہیں. اس وقت تو نزع کا عالم ایسا کہ مکھی بھی بیٹھے تو پہاڑ کے برابر لگے. ہنس کہاں سکو گے؟ ہاں, بس وہی ہنسے گا جو زندگی بھر جنت میں جانے کی تیاری کرتا تھا اور مولا اسے موت سے پہلے جنت دکھا رہا ہو اور وہ ہنس رہا ہو. بس وہی ہنسے گا, باقی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اسی لیے میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے اور پھر وہ واپس جنت میں ہی جائیں گے. آدم علیہ السلام بھی, نوح علیہ السلام بھی, موسیٰ و عیسیٰ بھی, ابراہیم و اسماعیل بھی علیہم السلام, اور خود میرے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی میں جائیں گے. تو ہم جن کی امت ہیں, ہمارے لیے یہی فرض ہے کہ ہم بھی وہیں جائیں جہاں ہمارے رسول جائیں گے, اور جنت کے کام شروع کرو, نیکیاں کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. مرنے سے پہلے مولا توبہ کی توفیق عطا فرمائے, جنتی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.